اسرائیل کی ایمرجنسی سروسز کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کی اطلاعات کے بعد اس کی ٹیموں کو متعدد علاقوں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ وسطی اسرائیل میں کئی مقامات پر میزائل اہداف پر گرے۔ 24 گھنٹے میں مزید 104 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ یمن سے حوثیوں نے بھی میزائل حملہ کر دیا۔ حزب اللہ نے جنوبی اسرائیل میں صہیونی فوج کا ڈرون مار گرایا۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایک فیکٹری پر حملہ کیا جو اس کے بقول کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری میں ملوث تھی۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ جس فیکٹری کا نشانہ بنایا گیا وہاں دوائیں تیار کی جاتی ہیں۔ خلیجی ممالک پر حملے جاری رہے۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایندھن کے ڈپو کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے 2 ڈرونز روکے ہیں۔ بحرین پر بھی حملہ کیا گیا اور قطر کے ساحل کے نزدیک ایک آئل ٹینکر کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع خیبر اور بنو میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران فتنۃ الخوارج کے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خیبر پختونخوا کے 2 علاقوں میں کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق پہلی کارروائی ضلع خیبر کے علاقے 12 میں کی گئی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دوسری کارروائی بنو میں کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے جھڑپ کے دوران 3 خوارج کو ٹھکانے لگایا۔ مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم نے 13 خارجیوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے بنو اور بارہ میں دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ملک کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف سی سپلائی دیوار کی مانند ہے۔ حکومت پاکستان ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران جنگ کو شروع ہوئے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور اب پیر کو ایشیا کی منڈیوں میں کاروبار کے آغاز پر تیل کی قیمتیں $115 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہیں۔ برینٹ کروڈ کی قیمت اس وقت $115.84 ہے جو 2.9% اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے قبل تیل کی قیمت $72 فی بیرل کے لگ بھگ تھی۔ گزشتہ ہفتے 19 مارچ کو قیمت $118 تک پہنچی تھی اور جمعے کی دوپہر تک یہ $112 سے کچھ کم پر تھی۔ تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ ماہانہ اضافے کا امکان ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں حکام کا کہنا ہے کہ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو حکومت کو قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، لیکن کم آمدن والے افراد کے لیے حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی، پیٹرولیم کی راشننگ کوٹا مختص کرنے جیسے آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ عالمی مقامی گولڈ مارکیٹس میں سونے اور چاندی کی قیمت میں آج بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ الصرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں فی تولہ سونا $2800 مہنگا ہو کر $4,78,762 کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونے کے بھاؤ $2,501 کے اضافے سے $4,10,461 ہو گئے، جبکہ فی تولہ چاندی کی قیمت $260 بڑھ کر $7,784 ہو گئی۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں فی اونس سونے کے ریٹ $28 بڑھ کر $4,560 ہو گئے۔